کچھ دیر سب کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ فریش ہونے کی غرض سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ خانم کے کہنے پر شکورہ منہ بناتی ہوئی سوہا کو اپنا اور اس کا مشترکہ کمرہ دکھانے کے لیے اس نے اپنے ساتھ لے گئی۔ راہداری کی طرف مڑتے ہوئے شکورہ نے ادھر ادھر محتاط نگاہوں سے دیکھا اور آس پاس کسی کو موجود نہ پا کر تسلی آمیز انداز پہ دونوں کمر پر اپنے ہاتھوں کو رکھتی کینہ توز نظروں سے سوہا کو دیکھنے لگی۔ سوہا نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ او بی بی، میری ایک بات نہ اپنے پلو سے باندھ لو۔ تجھ سے پہلے میں خانم کی ملازمہ تھی، خاص ملازمہ۔ تو نے اگر بھولے سے بھی میری جگہ لینے کی کوشش کی تو تجھے چھڈوں گی نہیں میں۔ شکورہ ناک سکوڑتے ہوئے غصے سے بولی تو سوہا ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے ہلکا سا مسکرائی۔ تم فکر نہ کرو، میں نے کون سا یہاں عمر بھر رہنا ہے، اب چلے۔ اس کے منہ پر شکورہ الجھ سی گئی۔ اس کے کہنے پر شکورہ الجھ سی گئی کہ متبل ہوں تو کیا تو کہیں اور نوکری کے لیے جائے گی؟ اس نے سوال کیا۔ کوئی مطلب نہیں، سوہا نے دھیمے سے کہا تو شکورہ سر جھٹکتے ہوئے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے آگے بڑھ گئی۔ وہ ایک درمیانے سائز کا کمرہ تھا جو کہ حویلی سے الگ نیکسی میں تھا۔ انہیں حویلی سے یہاں تک کا سفر طے کرنے میں بھی تقریباً 10 منٹ کا وقت درکار تھا۔ کمرہ صاف ستھرا اور چیزیں سلیقے سے اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھی۔ یہ تیرا اور میرا کمرہ ہے، تیرا سامان کدھر ہے متبل، تیرے جوڑے وغیرہ؟ شکورہ کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، میں یہاں صرف ایک ہی لباس میں آئی ہوں جو تم میرے جسم پر دیکھ رہی ہو، وہ کہتے ہوئے بستر پر بیٹھ گئی۔ چل ٹھیک ہے، خانم سے بات کر لوں تو جوڑوں کے لیے انتظام ہو جائے گا۔ فی الحال یہ میرا جوڑا ہے، پہن لیو اور جلدی سے اپنا کام ختم کر کے حویلی آ، بہت کام ہے، حویلی میں شادی ہے، جلدی کر۔ شکورہ جلد بازی میں بولتی کمرے سے نکل گئی تو وہ اس کے اس معمولی سے جوڑے کو اٹھاتے ہوئے کمرے سے ملحق چھوٹے سے واش روم میں چلی گئی۔ وہ فریش ہو کر نیچے آیا تو ہال کمرے سے اشر، ابراہیم، یوسف وغیرہ کی آوازیں سن کر وہیں چلا آیا۔ اوئے ہوئے حیدر لالا، عیسیٰ کی پرجوش آواز پر سب ہی مسکراتے ہوئے اس کے جانے بڑھے۔ باری باری سب نے گلے ملنے کے بعد وہ وہیں صوفے پر براجمان ہو گیا۔ یار مجھے تو لگا تو میری شادی کے دن آئے گا، معاذ نے مصنوعی حبکی سے کہا۔ ارادہ تو میرا یہی تھا لالا، پر آپ پر ترس آ گیا تو ذرا پہلے ہی آ گیا، اس نے شرارت امیز لہجے میں کہا تو معاذ اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ تو اس سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ یوسف خان نے ٹکڑا دینا ضروری سمجھا۔ بالکل بالکل، حیدر نے اسی انداز میں سر ہلایا۔ حیدر لالا، سنا ہے اب شہر سے ایک عدد ملازمہ بھی ساتھ لائے ہیں، میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ نہایت حسین ہے۔ شاہجہان اس سے پوچھتا اس کے مقابل آ کر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں، میں نے اس کے حسن پر اتنا غور نہیں فرمایا۔ وہ لفظ حسن پر زور دیتا چبا چبا کر بولا، اس لڑکی کا ذکر ہی اسے تیش دلا گا تھا۔ نگو، اس نے ملازمہ کو آواز دی تو وہ دوڑتی ہوئی حاضر ہوئی۔ ویسے تو یہاں ملازمین سب ہی بہت ڈرتے تھے، لیکن سالک حیدر خان سے تو وہ حد سے زیادہ خوف کھاتے تھے۔ اس کے جاؤ جلال سے صرف حویلی والے ہی نہیں، پورا گاؤں واقف تھا۔ جی صاحب، وہ حواس بہتا سی بولی، میرے لیے ایک کپ اسٹرانگ سی کافی لاؤ۔ اسے کہتا وہ ان سب کی طرف متوجہ ہوا۔ حیدر یا اب تو بھی شادی کر لے، مانا کہ تیرے بعد ابھی یوسف لالا رہتے ہیں، لیکن کوئی ممانعت تو نہیں ہے نا؟ شاہ زیب کے شرارت سے کہنے پر اس نے تاند نظروں سے اسے گھورا۔ بکواس بند کرو، مجھے ان سب فضولیات کا کوئی شوق نہیں۔ مجھے بتاؤ بابا سائیں وغیرہ آگے ہیں کیا؟ کدھر ہیں وہ غصے سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سب ہی ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ لیے چہرہ جھکا کے وہ جانتے تھے کہ اس موضوع سے ہی اسے الرجی تھی۔ وہ مردانہ خانے میں ہے، یوسف نے جواب دیا تو وہ سر ہلاتا حال کمرے سے باہر نکل گیا۔ تو کبھی نہیں سدھرے گا یار، تو کیوں میرا حق مارنے کی کوشش کر رہا ہے؟ معاذ کے بعد میرا نمبر ہے، یوسف نے مصنوعی انداز میں بے چاری سے شکل بنا کر شاہ زیب سے کہا تو سب ہی ہنس دیے۔ دیکھو کافی میری آج کی تاریخ میں مل جائے گی۔ وہ غصے سے بولتا ہوا باورچی خانے میں داخل ہوا تو سامنے اسے دیکھا غصے کا گراف کچھ اور بھی اونچا ہو گیا۔ جی سائیں بس ہو گئی، یہ لے۔ وہ بوکھلاتے ہوئے اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اس نے کافی کا ایک سپ لیتے ہوئے نیگو کو باہر جانے کا حکم دیا، جبکہ نظریں ہنوز سوہا پر جمی ہوئی تھی۔ نیگو کے باہر جاتے ہی وہ کافی کا مگ سلپ پر رکھتے ہوئے جارحانہ انداز میں سوہا کا بازو اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر اسے اپنے سامنے کیا اور وہ حقدار سی اسے دیکھنے لگی۔
محترمہ سوہا مراد، یہ ہرگز مت بھولنا کہ تمہیں یہاں کس مقصد کے تحت لائے ہوں میں نہیں چاہتا کہ میرا حکم نہ مان کر تم بار بار مجھے میری تذلیل یاد کرواؤ، کیونکہ اگر ایسا کچھ ہوا تو جو ہوگا سہ نہیں سکو گی۔ تمہیں صرف یہاں اپنا بدلہ پورا کرنے کے لیے لایا ہوں، اور تمہیں تمہاری اوقات اور حدود میں رہنے کی تعلیم بھی دوں گا جو کہ تمہارے لیے مفید ثابت ہوگی۔ بھی جان اگر تمہیں اپنے ہاتھ ملازمہ بنا لیا ہے تو کسی خوش فہمی میں جینے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ اپنی اوقات مت بھولنا۔ وہ گراتا ہوا بولا، آنکھیں تو گویا انگارہ برسا رہی تھی۔ اس کی سانسوں کی تپش سوہا کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اور اگر میں آپ کا یہ حکم نہ مانوں تو یہاں آپ میرے ساتھ کون سا ظلم کریں گے محترم؟ سوہا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے مضبوط لہجے میں پوچھا۔ تو اس کے سوال پر سالک حیدر نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ نتیجتاً وہ پیچھے سلپ سے جا ٹکرائی۔ اوہ، تو چونٹی کے بھی پار نکل آئے ہیں، امیزنگ، وہ استہزائی انداز میں بولا۔ سوہا خود کو سنبھالتی 2 قدم آگے بڑھائی۔ مسٹر سالک حیدر، مجھے حالات نے وقتی طور پر شکستہ کر دیا ہے، میں یہاں وہ بھی کرنے پر مجبور ہوں جو میں نہیں کرنا چاہتی، لیکن فکر مت کرو، تمہارا مکروہ چہرہ بھی سب کو دکھاؤں گی اور یہاں سے نکل بھی جاؤں گی۔ سنا تم نے؟ میں خانم کو اعتماد میں لے کر سب کچھ بتانے والی ہوں۔ اس شادی کے ہنگامے کو ختم ہونے کے بعد مجھے اچھی طرح پتہ ہے وہ میری مدد کرے گی، وہ اسے تیش دلانے والے انداز میں پر یقین سی بولی۔ اس کی بات سن کر سالک کی آنکھوں کی سرخی میں کچھ اور بھی اضافہ ہو گیا۔ اوہ، تو یہ خوش فہمیاں پال کے بیٹھی ہو تم، سب کچھ بتانا تو ساتھ ہی یہ بھی بتانا کہ تم نے ان کے لاڈلے پوتے کو 1000 لوگوں کے مجمع میں تھپڑ مارا تھا۔ پھر میں دیکھتا ہوں وہ کون تمہاری مدد کرتا ہے۔ سوہا مراد، تم نے بھی جان کے بھی ایک سائڈ دیکھے، اتنا اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ وہ بہرحال ساتھ میرا ہی دیں گی۔ رہی بات بابا خان اور دادا سائیں کی، تو یہ اہم خبر ان کو پہنچانے کے بعد ان سے کسی بھی قسم کی رحم کی امید مت کرنا، وہ لفظ پر زور دیتا ہوا بولا۔ تو سوہا نے نفرت سے رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ تم نے محض ابھی ٹریلر دیکھا ہے، مطلب کچھ بھی نہیں دیکھا۔ جس جگہ تم موجود ہو اس وقت، یہاں لوگوں کی زبان پر میرے ظلم کے قصے مشہور ہیں۔ میرے سامنے زبان چلا کر مجھے مجبور مت کرو کہ مجھے دوسری زبان میں تمہیں اپنی بات سمجھانی پڑے۔ سرخ آنکھوں سمیت اس کو دیکھتا وہ جنونی انداز میں بولا تو شدت ضبط سے سوہا کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ اللہ کرے تم مر جو سالک حیدر، میری دعا ہے تم تڑپ کر مرو اور میں تمہاری بے بسی کا تماشا دیکھوں، وہ نفرت امیز لہجے میں بولی۔ فکر مت کرو، مر جاؤں گا لیکن تمہیں مارنے کے بعد افسوس میری بے بسی کا تماشا دیکھنے کے لیے تم موجود نہیں ہوگی۔ سوہا کا دماغ موف ہو رہا تھا۔ وہ سلیب سے کافی کا مگ اٹھاتا باورچی خانے سے نکل گیا اور باہر مردانہ خانے کی جانب چلا گیا۔ زونیے کو آج شام مایوں بیٹھ جانا تھا۔ سوہا کو بی بی جان نے کئی ضروری کام سونپے تھے، ساتھ ہی اس کے کہنے پر اس کے روزمرہ کے پہننے والے کپڑے بھی فراہم کیے گئے تھے۔ اس نے ان کپڑوں میں سے ایک کپڑا پہن لیا جو کہ بی جان نے اسے مایوں کی مناسبت سے دیے تھے۔ دادا سائیں لاڈلے پوتے کی آمد پر بہت خوش تھے۔ بابا خان اور چچا سائیں بھی نہایت گرمجوشی سے اس سے ملے۔ وہ سب سے ملاقاتوں کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ڈیرے کی جانب چلا گیا۔ گاؤں میں کسی کی جرأت نہ تھی کہ لال حویلی کی سمت نظریں اٹھا کے بھی دیکھ سکے۔ ان کا ہی جرگہ بیٹھتا تھا، ان کے ہی فیصلے چلتے تھے، لیکن مہروز خان انصاف پسند شخص تھے، اس وجہ سے ان کے گاؤں میں ان کو بہت پسند بھی کیا جاتا تھا۔ سوائے چودھری ہاشم کے خاندان کے وہ مخالف پارٹی کے لوگ تھے۔ ان کا مقصد جرگے کی سربراہی اپنے ساتھ لینا تھا، لیکن اس کے لیے انہیں گاؤں والوں کی حمایت درکار تھی جو کہ ناممکن تھی۔ وہ حویلی کے لوگوں کی ازلی دشمن تھے، کیونکہ جس مشعلے کو اپنے سر پر لینے کی انہیں طلب تھی وہ لال حویلی کے قبضے میں تھا۔ حویلی میں بہت رونق لگی ہوئی تھی۔ گیتوں کی آواز رات کے سناٹے کو چیرتے دور دور تک گونج رہی تھی۔ ملازمین ادھر سے ادھر بھاگ دوڑ میں مصروف تھے، لڑکیاں اپنی گہما گہمی میں تھی۔ کچھ بھی تھا پر ایسی روایت، ایسا شغل میلہ سوہا نے اپنی اب تک کی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ حقیقتاً دل ہی دل میں ان سب سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ سوہا دیے اتھیا بی جان کی آواز پر وہ پان میں کسیلی کا ٹکڑا رکھتے ہوئے پان لے کر ان کے تحت کے پاس چلے۔ یہ لے خانم، اس نے پان بی جان کی طرف بڑھایا اور ساتھ ہی کام پوچھا، جیتی رہ، ذرا رخسار کو بلا کا۔ بی جان پان منہ میں رکھتے ہوئے بولی، جی اچھا۔ وہ سار ہلاتی اور رخسار بیگم کو بلانے چل دی تو وہ آتی دکھائی دی۔ بیگم صاحبہ آپ کو خانم بلا رہی ہیں۔ اس نے انہیں خانم کا پیغام پہنچایا تو وہ سار ہلاتی ہوئی برآمدے کی جانب آئی جہاں خانم انہی کے انتظار میں تھی۔ خانم، آپ نے بلایا؟ رخسار بیگم نے پوچھا۔ ہاں۔ رخسار
زونیا کے مایوں کے رسومات کے ساتھ زونیا کے مایوں کے سوٹ کے ساتھ دوپٹہ نہیں ہے. تم نے دوپٹے پر موتی کا کام بنوانے کا کہا تھا. موتیوں کا کام بنوانے کا کہا تھا تو شاید دوپٹہ تمہارے پاس ہی رہ گیا. کدھر رکھا ہے؟ اوپر کمرے میں ہے کیا؟ انہوں نے دوپٹے کی بابت پوچھا. اسی اثنا میں نادیہ بیگم بھی وہیں چلی آئی. رکیے کسی کو بھیجتی ہوں لانے کو. رخسار بیگم اجلت میں کہتے ہوئے مڑی. بابی بیگم سوہا کو بھیج دینا، لا دے گی، نادیہ بیگم نے کہا. ہاں بات سنو، اوپر داہنے سائڈ والے پہلے کمرے میں چلی جانا. ٹیبل پر ایک پیلے رنگ کا دوپٹہ پڑا ہوگا، وہ لے آؤ. رخسار بیگم نے سوہا کو سمت بتائی تو وہ سر ہلاتی اوپری سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی. وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آئی. اوپری حصہ بھی کافی وسیع اور سا. وہ تھوڑا اور دیکھنے کی خواہش میں آگے بڑھی. تبھی اس کے کانوں میں مانوس سی میوزک کی آواز گونجی. یہ تو اس کی پسندیدہ ترین غزلوں میں سے ایک تھی، لیکن آواز کہاں سے آ رہی تھی اسے اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا. اوپر سے اس جانب کسی کے آ جانے کا خوف بھی لاحق تھا. یہاں تو اس قدر لوگ تھے کہ کوئی بھی کسی بھی پل آ سکتا تھا. وہ دھیرے دھیرے آواز کے تعاقب میں چلتی ایک کمرے کے دروازے کے باہر آ کھڑی ہوئی. کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا. اس نے دروازہ تھوڑا سا اور کھول کر اندر جھانکا تو اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا. وسیع و شاندار اور نفاست سے بھرپور کمرہ اس میں رہنے والے نفاست پسند طبیعت کی نشاندہی کر رہا تھا. موسیقی کی آواز بھی اسی کمرے سے آ رہی تھی. وہ ابھی جائزہ لینے میں ہی مصروف تھی کہ اس کے نظر دیوار پر آراستہ فریم نما تصویر پر پڑی. تصویر میں موجود شخص پر نظر پڑتے ہی سوہا کے حواس بری طرح معطل ہو گئے. جب بھی اس سے اپنے پیچھے آہٹ کا گمان ہوا، اس نے چون کر رخ موڑا تو اس کی سانسیں اوپر رہ گئی. سالک حیدر تولی سے بال رگڑتا واش روم سے باہر نکلا. وہ بات گون میں موجود سائڈ چیئر پر تولیہ پھینکتے ہوئے وہ جیسے ہی مڑا، اپنے مقابل مگر کچھ دور کھڑی سوہا کو دیکھ کر پہلے تو اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری اور پھر ایک سیکنڈ لگا تھا اس کا پارا ہائی ہونے میں. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ڈانٹتے ہوئے بولا. سوہا نے مارے خوف کے ادھر ادھر دروازے کو دیکھا. اس کی سوئے ہوئے مردوں کو بھی جگا دینے والی آواز پر سب نے ہی یہاں آ جانا تھا. وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا، اسے کندھوں سے ہتھیلی سے پکڑ کر دیوار سے لگا دیا. موسیقی کی آواز ابھی بھی کمرے میں گونج رہی تھی. میں پوچھ رہا ہوں تم میرے کمرے میں کیوں موجود ہو سوہا مراد؟ ایک ہی بار پوچھتا ہوں، جواب نہ دینے کی صورت میں زبان بھی کاٹ سکتا ہوں. اب بولو، وہ بینتے ہوئے لہجے میں بولا. ہلکی سی نمی لیے اس کی پیشانی پر بکھرے بال اور اپنے مغرورانہ نقوش میں جاؤ جلال سمیٹے وہ انتہا سے زیادہ جاذب نظر لگ رہا تھا. سوہا نے پل بھر کو اسے دیکھا اور نظریں پھیرتے ہوئے اپنے شانوں پر جمے اس کے ہاتھوں کو ہٹانے کی کوشش کرنے لگی. یوں بات سر تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں میں، کیا سماعت محروم ہو گئی ہو؟ وہ شیر کی مانند گڑاتے ہوئے بولا. وہ میں دوپٹہ لینے آئی تھی اوپر، خانم نے کہا تھا. بول کر اس کمرے میں آ گئی، اس نے اٹکتے ہوئے کہا تو سالک نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا. وہ گرتے گرتے بچی. دفع ہو، آئی سیڈ گو. وہ انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کرتا اتنی زور سے جی ہاں کہ سوہا کو لگا وہ بے ہوش ہو کر یہیں گر پڑے گی. وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے کمرے سے نکلی تو اپنے پیچھے دروازے کے بند ہونے کی دھماکے دار آواز پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا. وہ بنا پیچھے دیکھے سرپٹ دوڑتی اور رخسار بیگم کے کمرے کی جانب آئی اور جیسے ہی ان کے کمرے کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اپنے پیچھے نسوانی آواز سن کر ساکن رہ گئی. بات سنو، تم حیدر صاحب کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ ہاں؟ اس نے پلٹ کر دیکھا. وہ جو کوئی بھی تھی بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں سوہا کے لیے حقارت کے سوا کچھ بھی نہ تھا. غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا. وہ شاید اسے سالک کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھ چکی تھی. پلبشہ کا غصے سے برا حال تھا اور کے برعکس سوہا کسی حد تک خود کو سنبھال کر اسے سپاٹ نظروں سے دیکھ رہی تھی. شہری ملازمہ ہو تو یہاں اپنے شہری ہونے کا روب مت جاڑو سمجھی. جس کام کے لیے تمہیں کہا جائے بس وہی کرو. یوں پوری حویلی میں دندناتی مت پھرا کرو. وہ ناگر کی طرح بال کھاتے ہوئے بھنکاری. پہلی بات، مجھے کوئی شوق نہیں دکھاوے کا، یہ تم ہی لوگوں کا شیوا ہے. دوسری بات، میں غلطی سے اس کمرے میں چلی گئی تھی، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے حیدر سائیں کو دیکھنے کا، اور نہ ہی ان میں کوئی دلچسپی ہے. سوہا نے متانت سے اپنی بات اس تک پہنچائی. اپنی حد میں رہو. ملازمہ ہو تو ملازمہ کی طرح رہو. بیچان کے ہاتھ ملازمہ ہونے کا فائدہ مت اٹھاؤ. تمہیں تو میں دیکھ لوں گی. پلوشہ کلستے ہوئے نیچے جانے کے لیے بڑھ گئی، جبکہ وہ سر جھٹکتے ہوئے رخسار بیگم کے کمرے کا دروازہ کھولتی
اندر آئی، ٹیبل پر پڑا دوپٹہ اٹھایا کمرے سے باہر نکل گئی۔ زونیا کو مائیں میں بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ خوبصورت پیلے جوڑے میں موتیوں اور گجروں کا زیور پہنے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ علیزے اپنے پیارے لالا کی شادی کی خوشی میں چہکتی پھر رہی تھی۔ لڑکیوں کی تیاریاں تھیں کہ جو مکمل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کسی کو ہیئر سٹائل کی پڑی تھی، کسی کو شادی کے دن خوبصورت نہ دکھنے کا خوف لاحق تھا، کسی کی میچنگ چوڑیاں غائب تھی تو کسی کا میچنگ دوپٹہ، ہاتھ تک ہر کوئی اپنی الگ ہی ٹینشن میں تھا۔ سوہا مہندی کے تھال سے ایک مہندی اٹھا کر خانم کے پاس آ گئی۔ وہ حقیقتاً بھی جان سے آہستہ آہستہ مانوس ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ وہ نہایت ہی شفیق اور مہربان ہاتھوں تھی۔ انہوں نے ایک دفعہ بھی سوہا سے سختی سے بات نہیں کی تھی۔ خانم، میں آپ کی ہتھیلیوں میں گولڈ ڈیزائن والی مہندی لگا دوں؟ سوہا نے تحت کے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بی جان، جیسے کسی گہرے خیال سے جاگتے چونگے اٹھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو کی آمیزش کو سوہا فانوس کے چکا چوند روشنی میں صاف طور پر دیکھ سکتے تھے۔ خانم، آپ رو رہی ہیں؟ سوہا نے ذرا اور قریب آتے ہوئے فکرمندانہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں دیے، بس آنکھوں میں کچھ پڑ گیا تھا۔ انہوں نے دوپٹے کے کونے سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا تو وہ مزید الجھ گئی، کیونکہ اس نے خود انہیں روتے دیکھا تھا، لیکن ان کے مکر جانے پر وہ چاہتے ہوئے بھی مزید اصرار نہیں کر سکی تھی۔ ہاں تو لگا دے مینوں مہندی، پھر تو بھی لگا لیویں، میرے پوتے او پوتی کی شادی ہے، حویلی میں خوشی کا موقع ہے۔ ہماری یہاں سب کو حق ہے ہماری خوشیوں میں شامل ہونے کا، پھر وہ چاہے ہمارے ملازمین ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں تو خود کو غیر نہ سمجھو، بی جان نے شفقت سے کہا تو وہ سر ہلاتی ان کے قریب ہی ٹک گئی۔ نہایت توجہ سے ان کے دونوں ہاتھوں کو قدیم زمانے کے ڈیزائن سے آراستہ کیا تو بی جان نے حال ہی ہو گئی۔ بہت پیاری مہندی لگائی ہے تو نے، مجھے بہت پسند آئی، اب جا تم بھی لگا لے۔ جب وہ بی جان کے ہاتھوں پر مہندی مکمل کر چکی تو انہوں نے اس کو بھی مہندی لگانے کا کہا۔ وہ کچھ جھجک سے گئی۔ خانم، کس سے؟ رہنے دے، مہندی اتنی ضروری بھی تو نہیں ہے۔ اس نے انکار کرنا چاہا تو بی جان ایک ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں بولنے سے روکا۔ ٹھہر۔ انہوں نے قدرے فاصلے پر نمرہ کے ساتھ چہکتی علیزے کو دیکھا۔ علیزے، علیزے! انہوں نے وہیں سے اسے آواز دی تو وہ فوراً ان کے پاس آئی۔ سوہا سخت جزیز سی ہو گئی۔ جی بی جان؟ علیزے نے پوچھا۔ یہ سوہا کے ہاتھوں سے مہندی پکڑ، ذرا اسے بھی مہندی لگا دے، بچی ہے، اس کا بھی دل کرتا ہوگا۔ جلد، شاباش، تجھے تھوڑی بہت آتی ہے نا، تو لگا دے اس کو بھی، تیری مہندی تو سوکھ بھی گئی ہے۔ انہوں نے علیزے کو کہا تو اس نے سوہا کو دیکھا۔ پیلے سوٹ میں ملبوس سادہ سے لمبی چوٹی جس کے لٹے چہرے کے اطراف میں بکھری ہوئی تھی، لمبی ہمدار پلکوں کا ہم وہ نہایت دلکش اور معصوم لگ رہی تھی علیزے کی نظریں بھی اس پر ٹھہر سی گئی۔ آؤ بیٹھو۔ وہ وہیں تحت کے سامنے لگے جھولے پر بیٹھ گئی تو ناچار سوہا کو بھی بیٹھنا پڑا۔ حال کمرے میں کافی رونق لگی ہوئی تھی۔ چائے کے ساتھ ساتھ اشعار شاعری کا دور بھی چل رہا تھا۔ نوجوان پارٹی کا جوش و خروش اپنے عروج پر تھا۔ عرض کیا ہے، فواد نے بلند آواز میں کہا اور شاید سب کی مشترکہ آواز گونجی۔ اسی اثنا میں سالک حیدر خان بھی حال کمرے میں داخل ہوا۔ ارے لالا، سالک آ گئے، آپ تو محفل کا مزہ اور بھی دوبالا ہو جائے گا۔ اشعار نے خوشگوار سے کہا تو سب مسکرا دیے۔ وہ صوفے پر بیٹھا، ساتھ ہی ٹرے میں موجود چائے کا کپ اٹھا لیا اور کشن سے ٹیک لگا گیا۔ فواد نے آہیں بھرتے ہوئے شعر پڑھا تو جہاں سب کا قہقہ گونج اٹھا وہیں لائبہ کا زوردار دھموکہ اس کے بازو پر پڑا۔ کس قدر بدذوق انسان ہو تم تو، لائبہ نے تلملاتے ہوئے کہا۔ یار، اس سے اچھی شاعری کہیں سننے کو مل جائے تو میرا نام بدل دینا۔ وہ بازو سے ہلاتا اسے گور کا بولا۔ اس کی بات پر سب زور سے ہنس پڑے تو سالک حیدر کے لبوں پر بھی دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ابراہیم، تم سناؤ، شاہزیب نے ابراہیم سے کہا تو وہ گلا کھنگارتا سیدھا ہو بیٹھا۔ ابراہیم نے جذبات سے بھرپور آواز میں غزل سنائی تو سوائے سالک حیدر کے باقی سب کے ہوئے ہوئے کی آوازوں پر پورا حال کمرہ گونج اٹھا۔ یہ کچھ زیادہ ہی رومانس نہیں ہو گیا پیارے؟ سالک حیدر نے ایک ابرو اچکاتے ہوئے ابراہیم سے پوچھا تو وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ حیدر لالا، فکر نہ کریں، وہ دن بھی دور نہیں جب آپ اپنی شادی کے بعد اس قسم کی محفلیں روز سجایا کریں گے۔ ابراہیم نے زمانی انداز میں کہا تو پروشہ بے طرح شرمانے لگے۔ ساتھ ہی سالک کی طرف دیکھا، جس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ دل ہی دل میں کڑ کر رہ گئی۔ یہ تو اب میری ضد بنتی جا رہی ہے حیدر سائیں، آپ اگر میرے نہ ہوئے تو آپ کو کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ دل ہی دل میں عہد کرتی اپنی ہی آگ میں جل رہی تھی۔ زونیا کا معاذ سے پردہ تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے میں تھی۔
اس کے ساتھ مائدہ بھی موجود تھی کیونکہ اسے اس قسم کی محفل سے کچھ خاص لگاؤ نہ تھا۔ حویلی میں باقی لڑکے جو پڑھائی یا جاب کی غرض سے باہر تھے انہیں بھی کل تک آ جانا تھا۔ اب حیدر لالا سنائیں گے۔ حیدر لالا پلیز ایک شعر سنا دیں، آپ کا ذوق نظر بہت اچھا ہے۔ شاذل کے کہنے پر باقی صاحب نے بھی اس کی تائید کی اور سالک سے اصرار کیا تو وہ جو کشن سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا سیدھا ہو بیٹھا اور گمبھیر آواز میں شروعات کی، واہ واہ واہ، کیا بات، عمدہ، لاجواب۔ تالیوں نے بھرپور گونج میں سب نے دل کھول کر داد پیش کی، نوازش۔ سالک نے ہلکا سا سر ہم کرتے ہوئے داد وصول کی اور ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے لالا کدھر چلے آپ؟ ابھی تو شروعات ہوئی۔ حمزہ نے اسے جاتے دیکھ کر روکا۔ نہیں اب میں چلتا ہوں، ذرا بی جان سے ملوں، وہ کہتا ہوا حال کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ راہداری موڑتے ہوئے دوسری سمت بی جان کے کمرے میں چلا گیا اور بیر پر بیٹھی خاندانی زیورات کا باکس کھولے ہوئے تھی۔ بی جان سالک حیدر کی آواز پر دروازے کی سمت دیکھا تو لاڈلے پودے کا چہرہ دیکھ کر گویا ان کا سیرو خون بڑھ گیا۔ حیدر میرا بچہ، انہوں نے محبت سے چور لہجے میں کہا تو وہ کھل کر مسکراتا بیر پر ان کے قریب بیٹھ گیا۔ زونیوں کو پہنانے کے لیے خاندانی کنگن نکال رہی تھی۔ انہوں نے زیورات کا باکس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلاتا ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ بی جان آپ کی یہ شفقت بڑی گود میں وہاں بہت مس کرتا ہوں۔ امی جان، بابا جان، دادا سائیں، لالا، حویلی کی رونقوں وغیرہ صاحب کو۔ مجھے لالا کی شادی کے بعد ایک بار اور شہر جانا ہوگا، پھر میں یہی ہوں انشاءاللہ کچھ دن جہاں گاؤں میں گزارنے کے بعد ہی آفس جوائن کروں گا۔ وہ بی جان کو تفصیلات سے آگاہ کرتا آنکھیں بند کر گیا۔ بی جان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو ان کے ہاتھوں پر لگی مہندی کی خوشبو سے سالک حیدر نے آنکھیں کھول دی اور ساتھ ہی بی جان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ واو، اٹس سو بیوٹیفل، آپ کے ہاتھوں میں یہ مہندی بہت خوبصورت لگ رہی ہے بی جان۔ اس نے مہندی کی خوشبو محسوس کرتے ہوئے ان کے دونوں ہتھیلی کو باری باری چوم لیا۔ کس نے لگائی وہ مہندی؟ دیکھتا ہوا بولا۔ ارے بچے، پہلے شکورہ لگاتی تھی لیکن آج سوہا نے لگائی ہے۔ سچ میں بہت پیاری مہندی لگائی ہے اس نے، بہت پیاری بچی ہے ماشاءاللہ، میں تو اس سے بہت خوش ہوں۔ بی جان ہوشی سے بولے تو وہ گہرا سانس بھرتے ان کے ہاتھ چھوڑ گیا اور دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ اچھی مہندی لگائی ہے نا؟ بی جان نے ایک بار پھر نہال ہو کر پوچھا۔ اس نے بند آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی ہنکارا بڑا، وہ حقیقتاً پوچھ کے پچھتایا تھا۔ خانم میری مہندی دیکھیے، سوہا بولتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے بیڈ پر بی جان کی گود میں سر رکھے لیٹے وجود کو دیکھ کر وہیں سن سی کھڑی رہ گئی۔ وہ اب آنکھیں کھولے چبھتی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ خود پر جمی اس کی شعلہ بار نظریں محسوس کرتے بری طرح گڑبڑا گئی۔ اس کی یہاں موجودگی کا اس نے تصور بھی نہ کیا تھا، اس لیے بنا سوچے سمجھے اندر داخل ہوگی۔ دکھا دیئے مینو اپنی مہندی۔ بی جان کے کہنے پر وہ مرتی کیا نہ کرتی کہ مصدق آگے بڑھے۔ وہ اس شخص کے چہرے کی طرف بنا دیکھے اس کی شعلہ بار نظریں خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے دونوں ہتھیلیاں بی جان کے سامنے پھیلاتے ہوئے مہندی دکھائی تو بی جان ہوشی سے سرشار ہو گئی۔ ماشاءاللہ، چشمے بدور، بہت پیاری لگ رہی ہے تیرے ہاتھوں پہ، صحیح کہہ رہی ہوں نا حیدر؟ بی جان نے دل کھول کر تعریف کرتے ہوئے سالک حیدر سے بھی تائید چاہی۔ بقول ان کے سوہا اس کے ساتھ شہر سے آئی تھی، اس لیے وہ حویلی والوں سے پہلے اسے جانتی ہے، سو انہوں نے اس کی رائے لینا مناسب سمجھا۔ وہ جو اسے بری طرح سے اگنور کرنے میں مصروف تھا بی جان کے سوال پر جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اور گویا انگارے برساتی نگاہوں سے اسے یوں گورا جیسے سالم کا سالم نگل جائے گا۔ اس کی پشت بی جان کے سامنے ہونے کی وجہ سے بی جان اس کے غسیلے تاثرات نہیں دیکھ سکتی تھی۔ سوہا کا دل چاہا وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جائے۔ بی جان نے اگر مہندی دکھانے کا نہ کہا ہوتا تو وہ یہاں نہ تھی۔ اس شخص کی یہاں موجودگی سے اسے وحشت ہو رہی تھی۔ بی جان، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، اب آپ بھی ریسٹ کریں، ان کو کہتا ایک بار پھر اسے گھورتی نظروں سے دیکھتا گویا دانت پیستا کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ بنا ابھی تو اچھا بھلا باتیں کر رہا تھا، خیر بڑی سونی مہندی لگی ہے، جا اب تو بھی آرام کر۔ بی جان نے حیرت سے سر جھٹکتے ہوئے سوہا سے کہا تو وہ سر ہلاتی نکسی کی طرف چل دی۔ حویلی میں رونقوں کا گراف ابھی بھی اتنا ہی اونچا تھا، چونکہ وہ بی جان کی خاص ملازمہ تھی، اس لیے اس کے سارے کام ان تک محدود تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو شکورہ دنیا مافیا سے بے خبر ہراٹے لے رہی تھی۔ وہ بھی تھکے انداز میں بستر پر لیٹ گئی اور نظریں چھت پر ٹکا دی۔ اپنے والدین کے متعلق سوچے ہوئے اس کی آنکھیں بارے آنکھوں کے کونوں سے آنسو نکل کر بالوں میں ہی کہیں جذب ہو گئے۔ وہ جانے کس خیال میں ہوگی، اس کے بعد ان پر کیا گزری ہوگی، سوچتے ہوئے وہ اذیت کے انتہا پر پہنچتی آنکھیں بند کر گئی۔ سالک حیدر خان،
تم ایسی موت مرو اور ایسی جگہ مرو جہاں تمہیں ایک گھونٹ پانی بھی نہ میسر ہو۔ انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب میں سرخرو ہوں گی اور تم اتنی اذیت میں ہوگے جس کا کوئی حساب نہیں۔ تمہاری نفرت سے کئی گنا زیادہ نفرت میں تم سے کرتی ہوں۔ تم ہر کسی کے محتاج ہو جاؤ گے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ مکافات عمل کیا چیز ہے۔ وہ آنکھیں بند کی، بہت دھیمی اور ڈوبتی آواز میں بولتی، درد کی انتہا پر تھی۔ اپنی خوشیوں کے قاتل کو بد دعائیں دیتے ہوئے شدید تھکان کے باعث اس کا ذہن بھی آہستہ آہستہ غنودگی میں ڈوبتا جا رہا تھا۔